غزوہ احد 3 ہجری جنگ کا سرسری جائزہ۔ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مقبرہ شریف اور احد پہاڑ کی زیارت سے پہلے غزوہ احد کا سرسری جائزہ لینا بہت سود مند ہوگا۔ اللہ تعالی نے اس غزوہ کا سورہ آل عمران میں کئی جگہ ذکر فرمایا ہے تاکہ امت محمدی اس سے ضروری ہدایت پا سکے۔ بدر کی جنگ میں مشرکین کے 70 لیڈر قتل ہوئے اور 70 ہی قید، جبکہ صرف 14 مسلمان شہید ہوئے۔ مشرکین اس کا بدلہ لینے کے لیے 3000 سپاہی، 3000 اونٹ، 200 گھوڑے اور دیگر جنگی سامان کے ساتھ احد پہاڑ کے قریب پہنچ گئے۔ اس کے علاوہ ان کے ہمراہ 15 عورتیں بھی تھیں جو کہ گیت گاتی اور لڑائی کے لیے جذبات ابھارتی تھیں، جسے انگریزی میں چیئر لیڈرز کہتے ہیں۔ شروع میں اسلامی فوج میں 1000 افراد تھے۔ راستے میں منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کے ہمراہ واپس مدینہ منورہ چلا گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد صاحب نے انہیں یاد دہانی کے طور پر اللہ تعالیٰ کے راستے پر جہاد کی ترغیب دی، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 167۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ۔ اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے، اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ خدا کے راستے میں جنگ کرو، کافروں کے حملوں کو روکو، تو کہنے لگے کہ اگر ہم کو لڑائی کی خبر ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ رہتے۔ یہ اس دن ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے، منہ سے وہ باتیں کہتے تھے جو ان کے دل میں نہ تھیں، اور جو کچھ یہ چھپاتے ہیں خدا ان سے خوب واقف ہے۔ بالآخر صرف 700 مسلمان 3000 مشرکوں کے مقابلے میں احد پہاڑ کے دامن میں ڈٹ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کی ترتیب و تنظیم نہایت فراست سے کی۔ تیر اندازوں کے ایک گروہ کو ایک پہاڑی پر متعین فرمایا اور صحیح بخاری شریف کے الفاظ کے مطابق انہیں تلقین کی کہ اگر ہماری راشوں کو پرندے بھی اچک رہے ہوں تب بھی اس جگہ کو نہ چھوڑنا حتیٰ کہ میں بلا بھیجوں۔ جنگ کا آغاز ہوا تو شروع میں مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ اکثر تیر انداز نیچے آ کر مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے۔ دشمن نے ان کی غیر حاضری کا فائدہ اٹھایا اور یک بار حملہ کر کے فتح کو شکست میں بدل دیا۔ اس طرح بہت سے مسلمان شہید ہوئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے۔ مشرکوں نے شہداء کا مسئلہ کیا اور فتح کے نشے میں واپس مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ چند واقعات کی قدر تفصیل۔ جنگ کا آغاز ہوا تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے انفرادی طور پر مشرکوں کے سورماؤں کا مقابلہ کیا۔ ہر ایک صحابی کو باذن اللہ فتح نصیب ہوئی اور انہوں نے ایک ہی خاندان کے 10 افراد کو واصل جہنم کیا، یہاں تک کہ اس خاندان کا کوئی مرد باقی نہ بچا جو مشرکوں کا پرچم اٹھا سکے۔ تیر اندازوں نے بھی شروع میں نہایت اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کیا
اور دشمن کے دستے کو 3 بار پسپا کیا۔ اسی دوران ایک غلام ایک بڑی چٹان کی اوٹ میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ اس کا نام واشی تھا۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس کی زد میں آئے تو ان پر اچانک وار کر کے انہیں شہید کر دیا۔ اس بڑے نقصان کے باوجود مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا اور مشرکین میدان جنگ سے بھاگ رہے تھے۔ بخاری شریف میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دشمن کی عورتیں میدان جنگ سے بے تحاشا بھاگ رہی تھیں، یہاں تک کہ ان کی ٹانگوں کے نچلے حصے ننگے نظر آ رہے تھے۔ جب تیر اندازوں نے جنگ کا یہ نقشہ دیکھا تو فتح سے سرشار مال غنیمت اکٹھا کرنے لپک پڑے۔ ان کے لیڈر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی یاد دہانی کے باوجود 40 تیر اندازوں نے اپنے مورچے چھوڑ دیے اور باقی صرف 9 افراد رہ گئے۔ دشمن نے مسلمانوں کی اس کمزوری کو بھانپ لیا اور خالد بن ولید کی سرکردگی میں گھوڑ سواروں نے ایک بار پھر تیر اندازوں پر حملہ کیا اور سب کو شہید کر دیا۔ دشمن کے گھوڑ سواروں نے آگے بڑھ کر مسلمانوں کا محاصرہ کر لیا۔ مسلمان حیران و ششتر ہو گئے اور ان کی تنظیم ٹوٹ گئی۔ کئی مسلمان جان بچانے کے لیے میدان جنگ سے بھاگ نکلے، پس آنن فانن جنگ کی حالت بدل گئی۔ آل عمران آیا 153 اور 154۔ استسعدون ولا تلبون على احد ورسول يدعوكم في اخراكم فاصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا ولا ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة نعاسا يغشى طائفة منكم۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب تم لوگ دور بھاگے جاتے تھے اور کسی کو پیچھے پھر کر نہیں دیکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو تمہارے پیچھے کھڑے بلا رہے تھے، تو خدا نے تم کو غم پر غم کی صورت میں بدلہ دیا، تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی یا جو مصیبت تم پر واقع ہوئی تم اس سے ملال نہ کرو، اور خدا تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ پھر خدا نے غم و رنج کے بعد تم پر اطمینان کی کیفیت نازل فرمائی، یعنی نیند کہ تم میں سے ایک جماعت پر طاری ہو گئی۔ اس کے بعد آل عمران کی آیت نمبر 155 میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما الظلام الشیطان ببعد ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم۔ جو لوگ تم میں سے احد کے دن جبکہ مومنوں اور کافروں کی 2 جماعتیں ایک دوسرے سے گٹ گئیں، جنگ سے بھاگ گئے، اس کا سبب یہ تھا کہ ان کے بعض افعال کے سبب شیطان نے ان کو پھسلا دیا، مگر خدا نے ان کا قصور معاف کر دیا، بے شک خدا بخشنے والا اور بردبار ہے۔ اس مشکل وقت میں بھی کئی مسلمانوں نے دشمن کا بہت دلیری سے مقابلہ کیا۔ مثلا حضرت انس بن نصر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے جسم پر 70 زخم تھے۔ ان کی بہن ان کی لاش کو صرف ان کی انگلیوں سے شناخت کر سکی۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد صرف 9 صحابہ تھے۔ دشمن نے اور پیش قدمی کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد خون ریز جنگ ہونے لگی۔ آپ کی حفاظت کرنے والے 7 صحابہ ایک ایک کر کے شہید ہو گئے، جیسا کہ بخاری شریف میں درج ہے کہ اب صرف حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ پورے مشرکین کا مقابلہ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم
دشمن نے آپ پر ایک پتھر پھینکا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے، آپ کا ایک نچلا دانت ٹوٹ گیا اور نیچے کا ہونٹ بھی زخمی ہو گیا۔ ایک اور دشمن نے آپ کے ماتھے کو زخمی کر دیا۔ ایک تیسرے دشمن نے آپ پر اتنے زور سے تلوار کا وار کیا کہ آپ کی خود کی 2 کڑیاں آپ کے چہرے کے اندر دھنس گئی۔ اب آپ کے چہرے سے مسلسل خون بہنے لگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مشرکوں پر تیر چلا رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بہت خوش تھے اور فرماتے تھے، چلاؤ چلاؤ تجھ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، چلاؤ تجھ پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بھی دشمن کا سرتوڑ مقابلہ کر رہے تھے اور اس دوران اپنے جسم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنا رکھا تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا اس دوران ایک ہاتھ زخمی ہو گیا اور آپ کی انگلیاں کٹ گئیں، جیسا کہ ترمذی شریف میں درج ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص چلتے پھرتے شہید کو دیکھنا چاہے تو طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے۔ بخاری شریف میں درج ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے احد کی جنگ کے دوران 2 ایسے افراد کو دیکھا جو کہ سفید کپڑوں میں ملبوس تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ان کی حفاظت کے لیے بہت زور شور سے جنگ کر رہے تھے۔ میں نے ان دونوں کو نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا اور نہ اس کے بعد۔ ایک روایت کے مطابق وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام فرشتے تھے۔ اب دوسرے صحابہ کرام بھی نہایت سرعت سے آپ کے گرد جمع ہونے لگے۔ ان کی تعداد تقریباً 30 ہو گئی۔ ان میں سے ہر ایک نے نہایت جوانمردی کا مظاہرہ کیا جو کہ تاریخ کی کتابوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ جوانمردی اور قربانی کی چند مثالیں۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ آپ کے سامنے بطور ڈھال ایسے کھڑے ہو گئے کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کی پشت دشمن کی طرف تھی، پس دشمن کے تیروں کی بارش حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کی پشت پر ہو رہی تھی اور وہ ذرا بھی نہ ہلتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے اپنے دانتوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی ایک کڑی ان کے چہرے سے نکالی تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا ایک نچلا دانت گر گیا، پھر دوسری کڑی نکالی تو ایک اور نچلا دانت گر گیا۔ دشمن نے کچھ گڑھے بھی کھود رکھے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے میں گر گئے اور آپ کے گھٹنے میں موچ آ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو باہر نکالا۔ اسلامی فوج کا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا اور آپ نہایت جوان مردی سے لڑ بھی رہے تھے۔ لڑائی کے دوران آپ کا دایاں ہاتھ کٹ گیا، آپ نے جھنڈے کو بائیں ہاتھ سے تھام لیا۔ بعد ازاں آپ کا بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا تو آپ نے اسلامی جھنڈے کو سینے اور گردن سے تھامے رکھا اور آپ اسی حالت میں شہید ہوئے۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ شکل و شباہت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتے تھے، اس لیے مشرکین نے یہ افواہ پھیلا دی کہ توبہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں۔ اس خبر سے کئی مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ عمارہ رضی اللہ عنہ، ان کے خاوند اور 2 بیٹے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے طور پر نہایت جان بازی سے لڑ رہے تھے۔ عمارہ رضی اللہ عنہ اپنی ننگی تلوار لیے دشمنوں پر وار کر رہی تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے کنبے کی بہادری اور قربانی سے بہت متاثر ہو کر فرمایا، یا اللہ اس پورے کنبے پر رحم فرما، یا اللہ اس پورے کنبے پر رحم فرما۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی دعا فرمائی، یا اللہ اس سب کنبے کو جنت میں میرا ساتھی بنا دے، یا اللہ اس سب کنبے کو جنت میں میرا ساتھی بنا دے۔ مسلمان عورتیں میدان جنگ میں۔ بخاری شریف میں درج ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ مسلمان عورتیں جنگ ختم ہونے کے بعد میدان جنگ میں زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے آئیں۔ ان میں عائشہ رضی اللہ عنہ، سلیم رضی اللہ عنہ، سلیت رضی اللہ عنہ اور
ایمن رضی اللہ عنہ تھی۔ لاشوں کا مسئلہ۔ ابن ہشام فرماتے ہیں کہ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مشرکوں کا خیال تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے ہیں، اس سے ان کا اصل مقصد پورا ہو گیا ہے۔ اب وہ شہداء کی طرف بڑھے اور ان کے مسئلہ میں مشغول ہو گئے۔ شہداء کے ناک، کان اور شرمگاہیں کاٹ کر ہار بنائے۔ ہند بن عتبہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا پیٹ چاک کیا اور کلیجہ نکال کر چبانے لگی۔ صحابہ کا مقام۔ مسلمانوں کی فتح کے شکست میں بدل جانے کی 3 وجوہات تھیں۔ نمبر 1، تیر اندازوں کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات سے انحراف۔ نمبر 2، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ۔ نمبر 3، میدان جنگ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے متعلق نا اتفاقی۔ امت مسلمہ کے لیے یہ بڑے سبق ہیں۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 152۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اور خدا نے اپنا وعدہ سچا کر دیا اس وقت جبکہ تم کافروں کو اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جو تم چاہتے تھے خدا نے تم کو دکھا دیا۔ اس کے بعد تم نے ہمت ہار دی اور حکم پیغمبر میں جھگڑا کرنے لگے اور اس کی نافرمانی کی۔ بعض تو تم میں سے دنیا کے خواستگار تھے اور بعض آخرت کے طالب۔ اس وقت خدا نے تم کو ان کے مقابلے سے پھیر کر بھگا دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور خدا مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، بہت فضل کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کی بعض لغزشوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں اور یقیناً معاف فرما رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حال پر بہت فضل کرنے والے ہیں۔ پس صحابہ کرام سے ان لغزشوں کا آخرت میں مواخذہ نہ ہوگا۔ پس صحابہ کرام سے ان لغزشوں کا آخرت میں مواخذہ نہ ہوگا۔ غزوہ احد کے مشکل ترین لمحات کی تفصیل آل عمران کی آیات نمبر 153 سے 155 میں دی گئی ہیں تاکہ ہم ان سے سبق سیکھیں۔ ان آیات اور اس کا ترجمہ پچھلے صفوں میں دیکھیں۔ واضح رہے کہ آیت نمبر 155 کے اخیر میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام سے جو لغزشیں ہوئیں وہ شیطان کے اثر سے ہوئیں، لیکن یقیناً اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو معاف فرما دیا۔ واقعی اللہ تعالیٰ نے بڑی مغفرت کرنے والا، حلم والا ہے، یہاں تک کہ خطا کے وقت بھی سزا نہیں دیتے۔ آیت نمبر 154 میں درج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی لغزش کے باوجود ان کو رحمت سے نوازا، اور وہ یوں کہ صحابہ کرام پر لڑائی کے میدان میں اونگ طاری کر دی، اس سے ان کی تھکاوٹ وغیرہ غائب ہو گئی۔ پس میدانی جنگ میں نیند اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، جبکہ نماز کے دوران نیند زحمت ہے۔ یاد رہے کہ بدر کی جنگ کے دوران بھی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ایسی رحمت عطا فرمائی۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 11، اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی۔ صحابہ کرام کی ایک اور لغزش کا جائزہ لیجئے۔ جب منافق عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں سمیت
اسلامی فوج سے علیحدہ ہو کر واپس مدینہ منورہ چلا گیا، اور اس کا اثر دوسرے قبیلوں پر بھی ہوا۔ مثلا بنی حارثہ اور بنی سلمہ نے چاہا کہ وہ بھی منافقوں کی روش اختیار کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کی صحابہ کرام پر عنایات کے باعث دونوں قبیلوں کو نامردی کا شکار نہ ہونے دیا اور ان کے اس خیال کو تقویت نہ ملی، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے مددگار تھے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 122۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اس وقت تم میں سے دو جماعتوں نے جی چھوڑ دینا چاہا، مگر خدا ان کا مددگار تھا، اور مومنوں کو خدا ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہ دونوں قبیلے فخر سے کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالی ہمارے حامی اور مددگار ہیں۔ سوچئے جب صحابہ کرام کی بعض امور میں لغزش کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کے مددگار بنتے ہیں اور ان پر رحمت کرتے ہیں، تو اس کے برعکس جب صحابہ کرام دن رات اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ امور سرانجام دیتے تھے تو ان سے اللہ تعالیٰ کتنے زیادہ خوش ہوتے ہوں گے۔ یہاں ایک اور بات قابل ذکر ہے، وہ یہ کہ نہ صرف اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی لغزشوں کو معاف فرمایا، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم دیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 159۔ فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر۔ آپ ان کو معاف کر دو اور ان کے لیے خدا سے مغفرت مانگو اور اپنے کاموں میں ان سے مشاورت کیا کرو۔ اس آیت کریمہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ان 4 ہدایات پر غور فرمائیے۔ نمبر 1، صحابہ کرام کی لغزشوں کے باوجود ان کو بالکل معاف کر دیں۔ نمبر 2، آپ ان کے حق میں دعا فرمائیں۔ نمبر 3، آپ اللہ تعالیٰ سے التجا کریں کہ وہ ان کو معاف فرما دیں۔ نمبر 4، ضروری امور میں ان سے مشورہ کریں، پس عملی طور پر ان کی عزت افزائی فرمائیں۔ یقیناً کسی اور مذہب میں ایسی اعلیٰ اقدار اور وسیع قلبی نہیں۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ان نکات کے سمجھنے کے بعد کیسے کوئی شخص صحابہ کرام کے بارے میں الزام تراشی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اور تحفہ، جیسا کہ واضح ہے کہ اس جنگ کے آخری لمحات میں مشرکین کو فتح نصیب ہوئی، وہ بہت آسانی سے مدینہ منورہ پر دھاوا بول سکتے تھے اور مسلمان عورتوں اور بچوں کو بے پناہ نقصان پہنچا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے دلوں میں ایک خوف سطاری کر دیا اور وہ اس خوف کے زیر اثر واپس مکہ مکرمہ چلے گئے۔ سورۃ آل عمران آیا نمبر 151۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوی الظالمین۔ ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب بٹھا دیں گے، کیونکہ یہ خدا کے ساتھ شرک کرتے ہیں جس کی اس نے کوئی بھی دلیل نازل نہیں کی، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ ظالموں کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ احد کی زیارت کرنے والے احباب مندرجہ بالا حقائق کو ذہن میں رکھیں گے تاکہ ان کی روحانی سوچ میں فروغ ہو۔ مدینہ منورہ کو واپسی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے احد سے مدینہ منورہ کو واپسی کے دوران موجودہ مسجد مستراح کی جگہ آرام فرمایا۔ یہ مسجد سید الشہداء روڈ پر واقع ہے۔ اس مسجد کی زیارت کے دوران ہمیں نہ صرف غزوہ احد کی شرکاء کے لیے دعا گو ہونا چاہیے، بلکہ اپنی آرام دہ زندگیوں کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کی زندگی اور صحابہ کرام کی زندگی سے، ان زخمی صحابہ کرام کی زندگیوں سے موازنہ بھی کرنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔